اب آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرواتے ہیں جن کی آواز میں پڑھی نعت اور حمد دل میں جگہ بنا لیتی ہے اور سننے والے کو بالکل مسحور کر دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حیدر۔ السلام علیکم علی حیدر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس مرتبہ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اس کے علاوہ ہم ٹی وی کو، ہم نیوز کو، اور ساتھ میں جتنے بھی شرکائے محفل ہیں ان سب کو اور سارے پاکستان کو میری جانب سے رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد۔ اور اس کے بعد آپ کا سوال کہ رمضان کریم کیسے گزر رہے ہیں۔ رمضان کریم ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ رمضان کریم تو آتے ہی مہمانوں کی طرح ہوتے ہیں، 11 مہینے کے بعد موقع ملتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ عبادات کر سکیں، جتنی زیادہ کوئی نیک کام کر سکیں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکیں، وہی کوشش اس سال بھی ہے۔ میں آج کل ہیوسٹن میں ہوں تو اس وجہ سے یہاں پہ اپنا ایک ایوننگ شو بھی کرتا ہوں ایک چینل کے لیے، اور اس کے علاوہ رمضان کی خاص ٹرانسمیشن وہ بھی ایک چینل کے لیے کرتا ہوں۔ تو اس طرح تھوڑی سی دنیا داری بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی اپنا کوئی دینی کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج کل بس امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بزی گزرتا ہے آپ کا رمضان۔ یہ بتائیں، یہ رمضان آپ کے ماضی کے رمضانوں سے کتنا مختلف ہے علی؟ یہ رمضان ماضی کے رمضان المبارک سے مختلف اس طرح ہے کہ ایک تو اپنے ملک میں رمضان المبارک کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو میں کیونکہ پاکستان سے باہر ہوں، امریکہ میں ہوں، تو یقیناً وہاں کی یادیں اور وہاں جس طرح رمضان المبارک کا اہتمام ہوتا ہے وہ مس کرتا ہوں، اس لیے مختلف ضرور ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سال یعنی پہلی بار ہم نے کوئی ایسا رمضان المبارک دیکھا ہے کہ جس میں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ذرا گھروں میں زیادہ محتاط ہیں، مساجد میں اس طرح جو ہے وہ گہما گہمی نہیں ہے، اس کا بہت افسوس ہے۔ دنیا بھر میں ہی اس وقت یہ سلسلہ ہے تو صحت سب سے پہلے، لیکن یہ کہ اس کا دکھ ضرور ہے۔ تو بس لیکن ریئلائزیشن بھی ہے، اسی وجہ سے یہ رمضان المبارک پہلے سے یقیناً بہت مختلف ہے، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں اس نے ایک سبق دیا ہے، اس لحاظ سے یہ ضرور مختلف ہے۔ اچھا بالکل علی حیدر صاحب، یہ بتائیے کہ ایک وقت تھا آپ پاپ سٹار تھے اور پھر آپ کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ جب آپ پاپ سٹار تھے ہم آپ کے گانے بڑے شوق سے سنتے تھے اور بڑے فین آپ کے تھے، اب بھی ہیں فین، لیکن پھر آپ کے اندر ایک تبدیلی آئی، آپ مذہب سے زیادہ قریب ہو گئے۔ کون سا ایسا وقت تھا کہ جب آپ کو لگا کہ آپ میں یہ تبدیلی لائی جانی چاہیے؟ آپ کو کون سا ایسا وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا آپ کی زندگی کا؟ آپ کا یہ سوال بہت خوبصورت ہے کہ اندر تبدیلی کیسے آئی، اور ایک پاپ سٹار جو ہے وہ کچھ دینی کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ سوال کافی ٹرکی بھی ہے، کافی انٹرسٹنگ بھی ہے، اور اس کے بارے میں بہت باتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب کیونکہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اتنے سال گزر چکے ہیں، تو اب مجھے جو میں نے سیکھا ہے وقت کے ساتھ یا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان ہی کسی نہ کسی ایک سفر سے گزرتا ہے، آزمائش بھی اس کے اوپر کبھی کبھی آتی ہے، تو وہ اس میں کتنا سرخرو ہوتا ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک پورا امتحان ہے، جو ایک سفر ہے وہ ساری زندگی ہی چلتا ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ میں نے ساری زندگی زیادہ تر انٹرٹینمنٹ میں ہی میں رہا، اور آج بھی ہوں دنیا بھر میں، آج بھی میں کانسرٹس کرتا ہوں، وہاں جاتا ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دین کے ساتھ بس زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کبھی کبھی ایسا آ جاتا ہے جس میں آپ اپنے خدا سے جڑ جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی آپ کی کوئی کوشش نہیں ہوتی اس میں، پروردگار آپ کو موقع دے رہا ہوتا ہے اپنے قریب آنے کا،
مزید اس زندگی کو سمجھنے کا یا آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو کھوجنے کا کہ یہ کس نے دیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور مجھے آگے کہاں جانا ہے. تو پچھلے کچھ عرصے اسی تلاش میں رہا اور آج بھی ہوں. وہ سفر ابھی بھی جاری ہے. اس میں یہ ہوا کہ ساری زندگی اپنے جو سانگز تھے, جو کانسرٹس تھے, جو فلم تھی, ٹی وی یا اس کے علاوہ سٹیج بہت زیادہ, لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ جس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ لائم لائٹ اور بہت زیادہ شوشہ سے دل اکتانے لگا, گھبرانے لگا, اور سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ملنے لگا. ایسے وقت میں جو ہے وہ پھر ایک آزمائش سے بھی گزرا, اور وہ آزمائش بھی اللہ کی وجہ سے ہی آئی تھی. جب چھوٹا میرا جو بیٹا ہے وہ بس دنیا میں آیا اور چلا گیا, تو کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ یار اس کا کیا مقصد تھا. یہ صرف چند لمحے میں ہی کوئی میری زندگی بدل گیا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں تو اللہ نے ایک بہت چھوٹے سے امتحان سے مجھے گزارا, اور اس ٹائم میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ زندگی جو بھی ہے وہ اوپر والے کی دین ہے, اور اس میں ہم کہاں کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے رب کو کسی طرح سے راضی کر لیں. ہم کوئی پیر ولی صوفی وہ والے تو لوگ ہیں نہیں, ہم اسی دنیا میں رہنے والے, ہم آپ سب جو ہیں گناہ گار سے لوگ ہیں. لیکن کیا ہم کوئی ایسی کوشش کر سکتے ہیں یا کم سے کم نیت کر سکتے ہیں کہ اس رب کی جس کی اتنی عنایتیں ہیں آپ کے اوپر, اس کا کسی طرح سے شکر ادا کر سکیں. تو میں نے صرف یہی سمجھا کہ اللہ نے جو مجھے آواز دی ہے اس سے ساری زندگی میں نے گایا ہے, تو کیوں نہ میں کوئی ایسے کلام بھی پڑھوں کہ جس سے میرا رب میرے سے اور قریب ہو جائے. پھر میں نے حمد و نعت کا سلسلہ کیا, میں نے قوالی پڑھی, اس کے علاوہ منقبت میں نے پڑھی. تو بس وہ سلسلہ جو تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ وہیں تھا جو تقریباً 2009 میں سمجھا کہ میرے قریب آیا تھا. اس کے بعد آج آلموسٹ 10 سال ہو گئے ہیں. اس میں نے بہت ساری ایسی منقبت پڑھی ہیں, بہت ساری میں نے ایسے کلام پڑھے ہیں کہ جو میرے سانگز کی طرح وہ بھی لوگوں نے سنا. تو مجھے ایسے دل کو ایک سکون ہوتا ہے کہ جیسے واٹس نیکسٹ, کوئی اور لیول بھی زندگی میں اچیو کیا جا سکتا ہے. ایک پاپ سنگر جو ہے یا ایک آرٹسٹ جو ہے یا ایک سنگر جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بہت سوچ طلب بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ شوبز میں ہیں وہ شاید اپنے اللہ سے اتنے قریب نہیں ہوتے. میرا یہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ شوبز میں ہوتے ہیں وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, اور ان کی اوپر سے ذرا سی شوشہ کی وجہ سے ان کا جو اندر ہے وہ اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ کے لیے شاید دیکھنا اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن پروردگار جو ہے وہ جانتا ہے کہ عام لوگوں کی طرح فنکار بھی جو ہیں وہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتے ہیں. تو بس میرا یہ جو چھوٹا سا ایک سفر تھا اس کو میں اب تھوڑا بہت پہچانا ہوں کہ ایک پاپ سنگر جس کے پیچھے دنیا ہو اور اس کو پسند کرتی ہو, تو وہ اگر کہیں اپنے رب کا نام بھی لے لے, اپنے نبی کا نام بھی لے لے, تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید تھوڑا سا اس کی جو عنایتیں ہیں اس کا تھوڑا سا حق ہم ادا کر پائیں. علی یہ بتائیں, آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گی, کہ یہ بتائیں اس آئسولیشن میں اسپریچولی آپ نے اپنے آپ کو کتنا تلاش کیا اس رمضان میں؟ اس میں یہی کہوں گا کہ اس کرونا نے تو ہمیں اپنی جو اوقات ہے, اصل جو ہماری اوقات ہے وہ ہمیں بالکل اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح طریقے سے یاد دلا دی ہے. انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے. تو ایک چھوٹے سے وائرس نے ہمیں جو ہے وہ بالکل اچھی طرح سے ہمیں بتا دیا کہ ساری کائنات جو ہے وہ اس رب کے ہاتھ میں ہے, اور ہم جو یہ بنے پھرتے ہیں
کہ हम बड़े तुर्रम खान हैं, हम इससे बड़े हैं, हम उससे बड़े हैं, कोई बम बना रहे है तो कोई चांद पे पहुंच रहा है, बल्कि चांद तो अब बहुत छोटी सी चीज़ हो गई। अब तो अल्लाह ताला के पास पहुंचने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट उनसे जाके जो है वो लड़ना चाह रहे हैं। तो मालूम चल गई बंदे की औकात क्या है, और बर वक्त पता चल गई है। बहुत लोगों को जो है वो एहसास हो गया है अपनी नादानी का। यही कह सकते हैं कि जब आप अपने किसी बड़े से बदतमीज़ी करते हैं तो वो थोड़ी देर में आपको कान मरोड़ के आपको याद दिला देता है ना। तो बस ये तो परवरदिगार सारी कायनात का, सारे जहानों का रब है। उसने आप ख़ुद सोचें कि एक छोटे से एक जरसू में से हमें जो है वो इतना डरा दिया है कि अभी हम जो है वो घरों में कैद बैठे हुए हैं। और जहाँ आपका सवाल है आइसोलेशन का, तो मुझे मैं समझता हूँ कि बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पिछले बहुत सारे साल जो हैं वो मैंने आइसोलेशन में ही गुजारे और ख़ुशी ख़ुशी गुजारे, क्योंकि कभी अपने साथ वक्त गुजारना चाहिए, तलाश करना चाहिए, अपने आप को खोजना चाहिए। तो आइसोलेशन बड़ी अच्छी चीज़ है। ज़िंदगी में आप इतना भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पता नहीं किन चीज़ों के पास आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक चीज़ आपको मिल जाती है, उसके बाद वो हक़ीर हो जाती है, उससे आगे पहुंच जाते हैं, फिर उससे आगे पहुंच जाते हैं, और आखिर में जो आपका सफ़र है उसका इख्तिताम तो सबका एक ही जैसा है। उसमें हम अपनी ज़िंदगी जो है वो बस एक रेस में लगा देते हैं, और उसके चक्कर में बहुत सारे अच्छे काम नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे तजुर्बे होते हैं जो आपको, जिनके लिए थोड़ा सा आपको बैठना होता है, उस दौड़ में से निकल के ज़रा सा अलग होना होता है। तो अल्लाह ने ये मौका दिया है हमें कि हम अपने आप को बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आइसोलेशन में बहुत कुछ सीखता है इंसान, और आइसोलेशन में अपने आप को जानने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। अच्छा अली, मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपने सुनने वालों को अपनी खूबसूरत आवाज़ में कोई नात या कोई हमद सुनाएं। जी ज़रूर। एक रिसेंटली मैंने एक कलाम है हसन अकबर कमाल का, उससे मैंने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका टाइटल है जहाँ भी ज़िक्र हो उनका वो उस महफ़िल में आते हैं। उसके चंद अशार आपको और तमाम नाज़रीन जितने भी हैं उन सब की नज़र करता हूँ। जहाँ भी ज़िक्र हो उनका वो उस महफ़िल में आते हैं। जो दिल हो पाक हो पाकीज़ा वो ऐसे दिल में आते हैं। जो दिल हो पाक हो पाकीज़ा वो ऐसे दिल में आते हैं। जहाँ भी ज़िक्र हो उनका वो उस महफ़िल में आते हैं। खुदा का नाम रहमत मुस्तफ़ा की और दुआ माँ की। खुदा का नाम रहमत मुस्तफ़ा की और दुआ माँ की। यही है वो सहारे काम जो मुश्किल में आते हैं। यही है वो सहारे काम जो मुश्किल में आते हैं। जहाँ भी ज़िक्र हो उनका वो उस महफ़िल में आते हैं। मेरे आका की रहमत ऐसे करती है निगहबानी।
میرے آقا کی رحمت ایسے کرتی ہے نگہبانی، سفینے بے خطر گہوارے ساحل میں آتے ہیں، سفینے بے خطر گہوارے ساحل میں آتے ہیں، جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہ اس محفل میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ آخر میں جاتے جاتے علی صاحب آپ اپنے لوگوں کو، فینس کو کیا پیغام دیں گے اس مشکل گھڑی میں؟ صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ معاف کر دیں لوگوں کو، دلوں سے جتنی نفرت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے کے لیے ایک تنکے جتنی بھی اگر ایک آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو ضرور کوشش کریں کہ وہ تنکے جتنی بھی ایک نیکی جو ہے وہ اللہ کی اگر قبول ہو گئی تو آپ کہاں سے کہاں آپ پہنچ جائیں گے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اچھا سوچئے، یہ وقت گزر جائے گا، یقین جانیں انشاءاللہ میرے خدا نے چاہا تو یہ وقت بہت جلدی گزر جائے گا، کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو خود ہی اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ آپ یقین جانیں لوگ ہم سے جھگڑا کر سکتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، ہمارا دل دکھا سکتے ہیں، ہمارا سب کچھ ہی چھیننے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، مگر چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اچھا سوچیں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ہم سب کے لیے آسانی ہوگی اور ہم سب بہت جلد اپنی خوشیوں میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن یہ ٹائم جو ریئلائزیشن والا ہے یہ کبھی بھولنا نہیں ہے، اور بلا وجہ کسی کو اپنی ذات سے پریشان کرنا یہ بھی ہمیں اپنے آپ کو اور ذرا متحد کرنے کے لیے اور بہتر انسان بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم معافی بھی کریں لوگوں کے لیے، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے اگر آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو مشکلیں بھی پیدا نہیں کریں۔ بالکل، واقعی بڑا اہم پیغام، اور بہت ساری باتیں تھیں، اگر ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو واقعی زندگی تبدیل ہو جائے گی، اور ہماری دعا یہی ہے کہ یہ وبا یا آفت جلد ختم ہو جائے۔ بہت خوبصورت باتیں کی، واقعی بہت اچھا لگا علی حیدر آپ سے بات کر کے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔